السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت رضوان اپنی کتاب مبارکہ ہدایت بخشش شریف میں لکھتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تر کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ 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 اللہ۔ اب ایک آیت مبارکہ ہم آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ جس سے ہم سنیوں کا عقیدہ ظاہر فرمائے۔ یہ قرآن مقدس ہے، 23واں پارہ سورہ الصفات ہے، آیت نمبر 180 ہے۔ ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاکی ہے تمہارے رب کو، عزت والے رب کو ان کی باتوں سے۔ بے شک سبحان اللہ، ہمارا رب بے عیب ہے، سچا ہے، پاک ہے، سبحان اللہ۔ آپ سوچتے رہیں گے کہ یہ بات تو سب مانتے ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایک قوم ایسی ہے جس کو وہابی دیوبندی کہا جاتا ہے، وہ اپنے رب کو، اپنے خدا کو جھوٹ بول سکنے والا کہتی ہے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایسی بھی کوئی قوم ہو سکتی ہے جو اپنے رب کو جھوٹا بول سکنے کا الزام لگائے۔ تو اسی لیے تو ہم نے یہ ویڈیو بنایا ہے تاکہ آپ تک ان وہابی، ان دیوبندیوں کا اصلی چہرہ پیش کیا جائے۔ اب ہم کچھ ایکسپلینیشن کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ معاملات اچھے سمجھ میں آئے۔ 3 مفہوم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے ممکن، ایک ہوتا ہے محال۔ واجب کا معنی سمجھیے آپ کہ اللہ کی جو صفتیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی جو صفتیں ہیں ساری صفتیں اس کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک۔ اور ایک ہوتا ہے ممکن، جس کا ہونا یا نہ ہونا ضروری نہیں ہے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، جیسے زمین ہے، آسمان ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ اب ایک ہوتا ہے محال، جس کا نہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک، جس کا نہ ہونا ضروری ہے، جیسے عیب معاذ اللہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ چیز ہے، ٹھیک۔ اب جیسے میں آپ کو سمجھاتا ہوں آگے۔ اب آپ بتائیے جھوٹ بولنا یہ عیب ہے یا نہیں ہے؟ بے شک یہ عیب کی بات ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں ان وہابیوں، ان دیوبندیوں، ان اہل حدیثوں نے اپنی کتاب میں کیا لکھا اور ان کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ کتاب ہے یک روزہ، رائٹر کا نام ہے اسماعیل دہلوی۔ یہ کون رائٹر ہے؟ یہ اہل حدیث اور وہابی دونوں کے گرو ہیں۔ پیج نمبر 17 پر لکھتے ہیں، اگر بندہ جھوٹ بول سکے اور اللہ نہ بول سکے تو پھر بندے کی قدرت اللہ کی قدرت سے بڑھ جائے گی۔ تو چونکہ بندے کی قدرت اللہ کی قدرت سے نہیں بڑھ سکتی تو پھر یہ وصف اللہ میں بھی ماننا چاہیے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ اب یہ انہوں نے فارسی میں لکھا ہے، میں بتا دیتا ہوں آپ کو، جو آپ اسکین پیج دیکھ سکتے ہیں۔ وَإِلَّا لازم آید کے قدرت انسانی ازید از قدرت ربانی باشر، ٹھیک ہے، پوری عبارت ہے، جس کو فارسی میں پڑھنا ہو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے لکھ دیا معاذ اللہ، ٹھیک، کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو اب اس کے ڈیفینس میں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا، معاذ اللہ۔ اب جتنے ان کے چیلے نکلے یہ سب یہ پروف کرنے نکل گئے معاذ اللہ کہ یہ ہمارے جو حضرت نے کہا ہے وہ صحیح ہے، اب اس میں جو ان کا ایک چیلا ہے جس کا نام رشید احمد گنگوہی ہے، یہ دیوبند کا مفتی اعظم کہلاتا ہے معاذ اللہ۔ یہ ان کا قطب الاقطاب ہے۔ یہ اپنی کتاب، بہت فیمس کتاب ہے ان کی، فتاوی رشیدیہ، یہ ان کی فتوے کی کتاب ہے۔ اس کے پیج نمبر 97 پہ لکھتے ہیں، الگ الگ ایڈیشن ہے، کچھ ایڈیشن میں آپ کو 237 پہ مل جائے گا۔ آئیے مین عبارت دیکھتے ہیں۔ لکھتا ہے، الحاصل امکان کذب سے مراد دخول کذب تحت قدرت باری تعالی ہے۔ کیا لکھ رہا ہے؟ امکان کذب یعنی the possibility of saying lie، کذب یعنی جھوٹ،
امکان یعنی پاسبلٹی. دا پاسبلٹی آف سیئنگ لائے، اس سے مراد کیا ہے؟ دخول کذب تحت قدرت باری تعالیٰ ہے، کہ یعنی اللہ کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتے. پھر آگے لکھتا ہے، اب اس کی دلیل پیش کرتا ہے معاذ اللہ، دلیل باطلہ. پس ثابت ہوا کہ کذب داخل تحت قدرت باری تعالیٰ جل و علا ہے، کیوں نہ ہو. آیت مبارکہ پیش کرتا ہے پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 106. کیوں نہ ہو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. معاذ اللہ. اب آئیے دیکھیے، اب اس آیت مقدسہ کا یہی مطلب وہابی دیوبندی نکالتے ہیں کہ ہر وہ کام جو بندہ کر سکتا ہے وہ کام خدا بھی کر سکتا ہے. معاذ اللہ. تو اب آپ سوچئے کہ بندہ تو کیا کیا اور کیسے کیسے کام کر سکتا ہے. بندہ چوری بھی کر سکتا ہے، بندہ شراب بھی پی سکتا ہے، بندہ جاہل بھی ہو سکتا ہے، بندہ ظالم بھی ہو سکتا ہے، بندہ شادی بھی کر سکتا ہے، بندہ بچے بھی پیدا کر سکتا ہے، بندہ معاذ اللہ زنا بھی کر سکتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسے کام بھی کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب کیا یہ دیوبندی ایسا کہہ سکتے ہیں؟ آپ بولیں گے یار ایسا تو کوئی نہیں کہے گا. نہیں کہہ سکتے کیا، انہوں نے معاذ اللہ اپنی کتاب میں چھاپ دیا. معاذ اللہ. اب کتاب دکھانے سے پہلے میں ایک پس منظر بتا دوں کہ ایک مناظرہ ہوا تھا بھاولپور میں. سنیوں کی طرف سے جو عالم تھے ان کا نام تھا غلام دستگیر صاحب قصوری رحمۃ اللہ علیہ، اور دیوبندی کی طرف سے تھا خلیل احمد سہارنپوری. ٹاپک یہی تھا امکان کذب. تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ بندہ کیا کیا کر سکتا ہے، تو غلام دستگیر صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ آپ نے کہا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو معاذ اللہ بندہ تو چوری بھی کر سکتا، بندہ شراب بھی پی سکتا، بندہ سارے کام کر سکتا معاذ اللہ. تو اگر اس آیت سے مراد آپ یہی لیں گے کہ ہر وہ کام جو بندہ کر سکتا ہے وہ معاذ اللہ خدا بھی کر سکتا ہے، تو یہ سب کام تو معاذ اللہ بندہ بھی کر سکتا ہے. تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چوری بھی کرے، اللہ معاذ اللہ شراب بھی پیے معاذ اللہ؟ تو اس پہ جو جواب آیا، جس جواب کو انہوں نے اپنی کتاب تذکرۃ الخلیل، یا آپ اسکین پیج دیکھ سکتے ہیں، پیج نمبر 86 پہ لکھتا ہے معاذ اللہ، چوری و شراب خوری و جہل و ظلم سے معارضہ بھی کم فہمی سے نشی ہے، کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ غلام دستگیر کے نزدیک خدا کی قدرت کا بندے کی قدرت سے زائد ہونا اور خدا کے مقدورات کا بندے کے مقدورات سے زائد ہونا ضروری نہیں. حالانکہ یہ کلیہ مسلمہ اہل قلم ہے، جو مقدور العباد ہے وہ مقدور اللہ ہے. معاذ اللہ ثم معاذ. یعنی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. یعنی اس عبارت میں ان دیوبندیوں نے صاف کہہ دیا کہ غلام دستگیر صاحب کا یہ اعتراض کم سمجھنے سے پیدا ہوا، کیونکہ جو شخص یوں کہتا ہے کہ خدا چوری نہیں کر سکتا، شراب نہیں پی سکتا، وہ شخص بندے کی قدرت یعنی بندے کی پاور کو خدا کی پاور سے زیادہ بتاتا ہے. تو ضروری ہے کہ خدا چوری بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب ایک اور میں آپ کو پروف کروں ان کے عقیدے. ایک حضرت ہے ان کے جن کا نام ہے محمود الحسن دیوبندی. یہ حضرت بہت مشہور ہے، ان کے بہت سارے ترجمے بکتے ہیں. تو آپ بھی اپنے گھر میں چیک کر لیجئے، اللہ نہ کرے ان کا ترجمہ نہ نکل جائے، کہ معاذ اللہ انہوں نے اپنے ترجمے میں بہت ساری ایسے جملے ایڈ کرے ہیں جو گستاخی ہے معاذ اللہ. انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ. آپ ترجمہ پڑھیے سرکار اعلیٰ حضرت کا، کنز الایمان شریف ہی پڑھیے. آئیے دیکھتے ہیں کتاب. یہ ہے اسکین پیج الجہد المقیل، رائٹر کا نام محمود الحسن دیوبندی. پیج نمبر 41 پہ لکھتا ہے افعال قبیحہ. افعال کا مطلب فعل کی جمع، ٹھیک ہے، ورکس ڈفرینٹ آف ایکشنز. افعال قبیحہ، قبیحہ یعنی سارے برے کام. افعال قبیحہ کو قدرت قدیمہ حق تعالی شانہ سے کیوں کر خارج کہہ سکتے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ جتنے برے کام ہیں یہ اللہ کے پاور سے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب خارج ہے؟ معاذ اللہ. یعنی معاذ اللہ سارے برے کام اللہ کر سکتا ہے، پاسبل ہے. معاذ اللہ ثم معاذ. اب ایک اور میں آپ کو پروف کر دوں. ایک ایسا شخص جو ان کا بہت وہابیوں میں بہت پاپولر ہے تبلیغی جماعت میں، جس کا نام طارق مسعود ہے. دیکھیے ان کا کیا کہنا ہے. معاذ اللہ. اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جھوٹ کی قدرت ہے. قدرت کو اللہ کو ہر کام کی ہے، تو جھوٹ بول سکنے کا مطلب بولنے کی قدرت ہے. اب آپ کے دل میں اللہ نہ کرے کچھ سوال رہ جائے کہ جو آیت مقدسہ ہم نے اوپر پیش کی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو یہ بے شک یہ تو قرآن کی آیت ہے، تو ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور بے شک ہمارا اس پر ایمان ہے.
پر ہم سنیوں کا اس سے ہم نے کیا مطلب نکالا وہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ وہی آیت مبارکہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 106۔ ٹھیک ہے، اب اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک اور آیت مبارکہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو کنسپٹ کلیئر ہو۔ یہ آیت مبارکہ پارہ نمبر 23 ہے، سورہ الصفات ہے، آیت نمبر 96 ہے۔ کیا فرماتا ہے ہمارا رب؟ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال۔ ٹھیک، اب یہ آیت مبارکہ کی روشنی میں ہمارے دادا حضور سرکار شیر بشیر اہل سنت مظہر اعلی حضرت اپنی کتاب شمع منور راہ نجات میں فرماتے ہیں کہ ہر سنی مسلمان کے نزدیک اس کے صرف یہی معنی ہے، ہر وہ چیز جس کے کرنے پر بندہ قادر ہے اس کے پیدا کرنے پر خدا ہی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بندے کا اور بندے کے ہر کام کا پیدا فرمانے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، یعنی بندہ جو کام کرتا ہے اس کام کا پیدا کرنے والا ہمارا رب ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسی ایکسپلینیشن کو سملرلی سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب میں بھی آپ کو دیکھنے مل جائے گا، فتح رضوی جلد نمبر 15 پیج نمبر 364، اور رسالہ ہے سرکار اعلی حضرت کا سبحان السبو ان قزم عیب مقبو، اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنے مل جائیں گے۔ اب میں آپ کو تھوڑا اور ایزیلی ایکسپلین کرنے کے لیے ایک ایگزامپل پیش کرتا ہوں، بلا تشبیہ و بلا تمثیل، وداؤٹ اینی کمپیریزن، صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کہے کہ طارق ایسا سچا ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو آپ بتائیے کیا کوئی طارق پر بھروسہ کرے گا؟ اور کوئی کہے کہ زید ایسا سچا ہے کہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ زید کی بات مانیں گے یا طارق کی۔ ہمارے پیر و مرشد حضور سرکار شیر ہندوستان فرماتے ہیں، اے میرا بھولا سنی، اب بھی نہیں سمجھے گا، ان خبیثوں سے دور ہو جا، اپنا ایمان بچا لے۔ سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، لحد میں عشق روخ شیک داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، مگر خدا پہ جو دھبا دروگ کا کوپا، یہ کس لائی کی غلامی کا داغ لے کے چلے، وقوع قذب کے معنی درست اور دوست، ہی کی پھوٹے عجب سبز باغ لے کے چلے، جہاں میں کوئی کافر سا کافر ایسا ہے، جو اپنے رب پہ صفاحت کا داغ لے کے چلے۔ بتائیے، جہاں میں کوئی کافر سا کافر ایسا ہے، کوئی ایسا خبیث ہے، کوئی ایسا کافر ہے جو اپنے رب پہ ہی جھوٹا ہونے کا داغ لے کے چلے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دامن ہم سے نہ چھڑائے، ان خبیثوں، ان جھوٹوں، ان دجالوں سے ہمارا ایمان محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔